جی گلشن آنٹی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ گروپ میں آئیے نا. گلشن آنٹی گروپ کو جوائن کریے بیسٹ شکاگو کو، اس میں نہیں، ہم یہ بند کر رہے ہیں. بیٹے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں اب آواز آ رہی ہے آپ کی؟ نہیں لیکن اس پہ نہیں آپ سن پائیں گی، اس لیے کہ وہ جو گروپ ہے نا اس کو اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے، تو آپ گروپ کو اسٹارٹ کریے. آج ہماری دور قرآن کی 30ویں کلاس ہے اور 30 اپریل ہے 2020. میرا نام نکھت حیدر ہے اور آج ہم لوگ سورہ نور کی آیت نمبر 32 سے آگے چلیں گے انشاءاللہ. 32 اور اس کے بعد آگے، ٹھیک ہے. تو جو لوگ فون پر ہیں، جو لوگ کہیں پر بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے پاس ہمیں امید ہے کہ قرآن اوپن ہوگا اور ہم لوگ جو سن رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اس میں جو باتیں آتی ہیں کہ نشان لگوانا ہے یا کوئی اہم بات ہے اس کو نوٹ کرنا ہے، تو ہمیں امید ہے کہ آپ سب یہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ، تاکہ ہم قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس سے جو ہدایت لینے کا معاملہ ہے وہ بھی اپنی زندگی میں ہم دیکھیں کہ ہمیں اللہ کی اس کتاب سے کیا نصیحتیں ملتی ہیں. اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کا جو تھیم رکھا تھا وہ تعمیر سیرت ہے، کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اور پھر اپنی اصلاح بھی کرتے جائیں گے. ہم اپنے سیرت و کردار میں وہ چیزیں ڈالتے جائیں گے جس کی نصیحت اللہ رب العالمین نے اپنے اس کلام میں کی ہے، اور جس کو پڑھ کے صحابہ اپنی پوری زندگی میں تبدیل ہو گئے، اپنے ہر معاملے میں تبدیل ہو گئے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ دور قرآن ہمیں اس کا فائدہ دے گا، اور فائدہ اسی کو مل سکتا ہے جو اس کی اسی طرح کوشش کرے اور اس کو اسی طرح لکھ کر کے اپنے لیے ایک قید کرے اپنے تمام علم کو. کسی نے کہا ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے، العلم صید و کتابتہ قید. علم جو ہے وہ ایک شکار ہے اور اس کو لکھ لینا اسے قید کر لینا ہے. تو بغیر لکھے کوئی انسان اگر یہ سمجھے کہ اپنے ذہن میں سنی ہوئی باتوں کو وہ بہت دن تک یاد رکھ سکے گا، یا اگر یاد نہیں ہے تو پھر اس کے مطابق عمل کر سکے گا، تو یہ خواب ہے جو پورا نہیں ہوتا. انسان تھوڑی سی دیر کو سن کے بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے اس نے بہت کچھ سیکھا، لیکن اگر لکھتا نہیں ہے، ساری باتیں نہیں لکھی جا سکتی. لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز اپنے لیے وہ نکات لکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ لکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ آج ہمارے لیے عمل کے لیے آج ہمارے لیے یہ آیتیں ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے، یہ دعا ہے، تو آپ کو بہت کچھ ایک دور قرآن سے حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو آگے چلتے ہیں تلاوت کے ساتھ. آیت نمبر 32 سورہ نور، پارہ نمبر 18. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
वअला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम वअला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह की हम्द व सना के साथ और इस शुक्र के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी फ़ी जसदी व रद्द अलैया रूही व अज़िन ली बिज़िक्री। शुक्र है उस ज़ात का जिसने कि मुझे मेरे जिस्म में आफ़ियत अता की, मुझे दोबारा मेरी रूह को लौटाया और मुझे एक बार फिर और हम सबको एक बार फिर अपने ज़िक्र की इजाज़त और मोहलत अता कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हर दिन एक मोहलत है और हर दिन एक नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हर दिन अगर आपका और मेरा 3 घंटे इस कुरान के साथ गुज़रता है तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अभी अम्मी कैसे हालत के वक्त में हम ये देख रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान की वजह से इतना सुकून अता कर रखा है कि दिल और दिमाग एक अल्लाह के कलाम के साथ वाबस्ता है। तो फिर दिल के ऊपर गम का एक साया आता है और जाता है, लेकिन तसल्ली और सुकून मिल जाता है इस कलाम के साथ वक्त गुजारने से। अल्लाह की बातों में सुकून मौजूद है, अल्लाह के कलाम में सुकून मौजूद है। वरना तो खाली दिमाग पता नहीं क्या क्या सोचता है और कितना घबराता है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बता दिया कि हर किसी को जाना है और हर एक को इस दुनिया में किसी को भी नहीं रहना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो फिर जो मौत की तैयारी कर रहा है, और तैयारी से मुराद यही है कि जो वो काम कर रहा है जो अल्लाह को पसंद है, वो जो अपने मकसद हयात को पूरा करने की कोशिश में लगा है, वही लोग कामयाब हैं। तो अगर ये इस काम में अल्लाह आपको और हमें लगा ले तो इससे बढ़ के खुशनसीबी की कोई और बात नहीं है। तो अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है कि उसने हमें जोड़ा है और अपने कलाम से जोड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने वो रस्सी पकड़ाई है हमारे हाथों में और वो कड़ा पकड़ाया है हमारे हाथों में कि और वो सहारा पकड़ाया है हमारे हाथों में जो कभी न कमज़ोर होता है न कभी टूटता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पीछे हम सूरह नूर पढ़ रहे थे और सूरह नूर की बहुत सारी आयत को हम लोगों ने देखा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि आपस के मेल जोल के एतबार से औरत और मर्द के इख्तिलात और जो है वो क्या इंटरेक्शन होना चाहिए एक औरत का मर्द के साथ या औरतों का मर्दों के साथ, एक ऐसे माहौल में रहते हुए जहाँ पर कि हम लोग दिन रात यानी ख़वातीन उसी तरह काम कर रही हैं जैसे कि मर्द काम करते हैं, ख़वातीन उसी तरह बाज़ारों में जाती हैं जैसे कि मर्द जाते हैं, ख़वातीन उसी तरह मसाजिद में जा रही हैं जैसे कि मर्द जाते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है इस बात को समझना कि हम कहाँ कहाँ परहेज़ करें या कहाँ कहाँ बचें और कैसे बचें, और बचने के बारे में इवन बचने की फ़िक्र से भी हम दूर होते चले गए, इसलिए कि जिस माहौल में है उसमें आँखों की हया, दिल और दिमाग की फ़िक्रें ये सारी ख़त्म होती जा रही हैं। जहाँ पर बराबर बैठ के बच्चे बचपन से लड़कों के साथ पढ़ती हैं लड़कियाँ, तो फिर ये फ़र्क ही ख़त्म हो जाता है कि मर्द क्या है और औरत क्या है, दोनों के बीच में फ़र्क क्या है या दोनों के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको किस तरह देखना पसंद किया है, अल्लाह ताला क्या चाहते हैं। हम सब ये कहते हैं कि हम जिस माहौल में हैं, हमने आँख इसी में खोला है या बाद में हम इसमें आ गए हैं, तो फिर अब हम आज़ाद हैं उस मुल्क में कि जिस मुल्क में कि ये सब कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई नहीं जा सकती। क्या ऐसा ही है? क्या अल्लाह के अहकामात सिर्फ़ उन्हीं जगहों पर के लिए हैं जहाँ पर ये अहकामात पे अमल करना आसान हो, या जहाँ पर हमें बचपन से ये बात सिखाई गई हो? क्या ये बात नहीं है कि अल्लाह की ज़मीन, सारी ज़मीनें अल्लाह की हैं और सारों के ऊपर अल्लाह के अहकामात चलते हैं? हम USA में रहें या हम सऊदी अरबिया में रहें, मेरे लिए अल्लाह के अहकामात उसी तरह हैं जिस तरह के सऊदी अरबिया में रहने वालों के लिए हैं।
تو ہر جگہ اللہ کی زمین، ساری زمین اللہ کی ہے، سارے جگہوں پر اللہ کے احکامات اسی طرح چلیں گے۔ تو تھوڑی سی بات کی سمجھ بوجھ حاصل کر لینا کہ اللہ رب العالمین نے اسلامی معاشرے کو، اسلامک سوسائٹی کو چند چیزیں بتائی ہیں، چند اصول بتائے ہیں، چند طریقے بتائے ہیں، آپ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رائج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں کو، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، کسی عورت سے تنہا ملنے اور اس کے پاس تنہا بیٹھنے سے منع فرمایا۔ حضرت جابر عبداللہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن عورتوں کے شوہر باہر گئے ہوئے ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے ایک شخص کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ اب آج اس کو آپ اور ہم لے لیں کہ تنہائی میں کسی غیر مرد کے یا نامحرم کے ساتھ یا تو کہیں پر انسان ملاقات کر لے یا کہیں پر انسان بات کر لے۔ آج کتنا کامن ہے کہ لڑکے لڑکیاں آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور یہ سب فون کے ذریعے سب کچھ ممکن ہو گیا ہے۔ کیا یہ سب کچھ اس کی اجازت اسلام دیتا ہے کہ نامحرم سے تنہائی میں باتیں کی جائیں؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس عورت کا کوئی محرم نہ ہو، کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا اس اعتبار سے، اور آپ نے اپنی امت کو ایسا خوبصورت سبق دیا کہ جب ایک بار آپ مسجد سے حضرت صفیہ کے ساتھ ان کے مکان کی طرف جا رہے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور حضرت صفیہ آپ سے ملنے گئی تھیں، پھر آپ رات کے وقت میں وہ تنہا تھیں تو آپ ان کو لے کے ان کے مکان تک چھوڑنے آئے۔ تو راستے میں دو انصاری آپ کے پاس سے گزرے، آپ نے ان کو روک کر ان سے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، بھلا آپ کے متعلق بھی کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہیں تمہارے دل میں کوئی برا گمان نہ ڈال دے۔ تو کس درجے کی احتیاط ہے کہ جہاں پر کوئی شک کی گنجائش نہیں بھی نکلتی ہے وہاں پر بھی معاملات کو کلیئر رکھنا کتنا ضروری ہے۔ آپ اور ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ خواہ مخواہ بدگمان نہ ہوں یا خواہ مخواہ آپ نے بدگمانی پالی ہے، جہاں پر بدگمان ہونے والے کو کہا گیا کہ 70 گمان دے اپنے بھائی اور اپنے بہن کو، وہیں پر لوگوں سے یہ بھی کہا گیا کہ بدگمان ہونے سے اپنے بھائی اور اپنے بہن کو بچائے۔ معاملات ہمیشہ کلیئر رہنے چاہیے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے انہوں نے ایسے کیسے سوچ لیا یا آپ نے ایسے کیسے سوچ لیا، میرے تو دل میں آپ کی بڑی محبت موجود ہے یا بہت جو ہے اچھا گمان موجود ہے۔ جب تعلق کوئی نہیں تو پھر انسان اپنے محبتوں کے دعوے کس کے کیوں بتاتا ہے؟ اس لیے کہ محبت تبھی، جب تک محبت کا اظہار نہ ہو، جب تک خیر خواہی کا اظہار نہ ہو، انسان یہ دعوے کرے کہ میں تو بڑی خیر خواہ ہوں، میں تو بڑی محبت کرنے والی چیز ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے، شیطان تو نہ صرف یہاں ہر وقت اس طاق میں بیٹھا ہے کہ کب اور کہاں سے بدگمانی دو لوگوں کے درمیان ڈال دی جائے، اس لیے کمیونیکیشن بہت ضروری ہے، بات چیت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے لوگوں سے، جو لوگ کہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بہت مصروف ہیں اور میں اسی لیے آپ کو کال نہیں کرتی، ہمیشہ ہم نے یہی کہا ہے لوگوں سے، پلیز میری مصروفیت کو بہانہ نہ بنائیں، اس لیے کہ یہ بہانہ ہے۔ محبت تو کبھی رکتی نہیں اس بات سے کہ سامنے والا مصروف ہے، محبت تو یہ چاہتی کہ سامنے والے سے بات ہو جائے۔ ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں آپ کال کریں، میسج چھوڑیں، اور اگر ہم مصروف ہوں گے اور ہم نہیں اٹھائیں گے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ پھر کال کر کے بات کر لی جائے۔ کم سے کم کسی کی آواز اور کسی کے کال کرنے سے یہ خوشی تو ہوتی ہے کہ کسی نے یاد رکھا ہے، تو اس خوشی سے محروم نہیں کرنا چاہیے اور اپنے دل میں اپنی پلاننگ نہیں کرتے رہنا چاہیے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ بدگمانی پیدا نہ ہونے دے، اپنا معاملہ جو دل سے کسی کے ساتھ ہے اس کو کلیئر رکھے، اور یہاں پر سورہ نور یہی بات ہم سیکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز جو آپ نے عام طور پر معاشرے میں، سوسائٹی میں جس چیز کا رواج دیا کہ آپ نے کبھی اس بات کو جائز نہیں رکھا کہ کسی مرد کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے جسم کو لگے، اسی لیے آپ مردوں سے بیعت تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر کرتے تھے، لیکن عورتوں سے بیعت لینے کا طریقہ آپ نے کبھی اس طرح کا اختیار نہیں کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی غیر عورت کے جسم کو نہیں لگا، آپ عورت سے صرف زبانی عہد لیتے تھے، اور جب وہ عہد کر چکتی تھیں تو فرماتے تھے جاؤ بس تمہاری بیعت ہو گئی۔
تیسرا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ آپ نے عورت کو محرم کے بغیر تنہا یا غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں نہ ملے، یعنی تنہائی میں نہ ملے، جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو، اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا کہ میری بیوی حج کو جا رہی ہے اور میرا نام فلاں مہم پر جانے والوں میں لکھا جا چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کو چلے جاؤ۔ اب آج جو خواتین حج کے گروپ میں کہ میں 40 سے پلس ہوں اور مجھے اجازت مل گئی ہے اور سعودی عرب مجھے ویزا دے دیتا ہے اور میں حج جا کے کر سکتی ہوں، وہ ضرور ان احادیث کے اوپر غور کریں کہ اجازت ہے ہی نہیں۔ تو پھر عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے مرد ہمارے ساتھ نہیں جا رہے، یا ہمارے ساتھ جو محرم ہے اس محرم کو ابھی چھٹی نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ یہ یقین جانیں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ محرم موجود نہیں ہے تو مال کے ہوتے ہوئے، استطاعت کے باوجود کہ آپ کیپیبل ہیں جانے کے لیے حج کے، لیکن آپ کے پاس محرم نہیں ہے تو آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو خواہ مخواہ ایک ایسی چیز کو اپنے اوپر فرض نہ کر لیں جو کہ اللہ نے فرض نہیں کیا، اور پھر فرض کرتے ہیں اور پھر راستہ وہ اختیار کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو چاہے تو وہ عمرہ ہو، چاہے وہ حج ہو، یہ بات جان جائیں۔ ایون سعودی علماء بھی یہی بات کہتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ حج کمیٹی وہاں کی علماء کے فتوے نہیں لیتی، لیکن سعودی علماء بھی اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ اکیلی عورت جو کہیں دور دراز سے آ رہی ہو یا پاس سے آ رہی ہو، تنہا نہ عمرہ کر سکتی ہے نہ حج کر سکتی ہے۔ عورتوں کے گروپ میں جا کر کے یہ سارے کام نہیں کیے جا سکتے۔ وہ دین جو ایک دن اور رات کے سفر کو منع کرتا ہے کہ بغیر محرم کے سفر نہیں کیا جا سکے گا، وہ دین اتنی بڑی مشقت کو، جس کو یہ کہا گیا کہ عورت کے لیے حج کرنا ہی جہاد ہے، وہ عورت کو تنہا جانے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ جبکہ جو لوگ بھی عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اتنی تنہا عورت کو اپنے محرم کی اتنی سخت ضرورت ہے کہ بعض ایسے مقامات آتے ہیں کہ اگر اس کا محرم اس کے ساتھ نہ ہو تو پھر وہ بہت سارے لوگوں کے ہجوم میں پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھائے اور پتہ نہیں کتنے نامحرم مردوں سے جا کے ٹکرائے۔ تو محرم مرد ہی کے حصار میں ہی اس کا عمرہ اور اس کا طواف اور اس کی عبادتیں، وہ جس پاکیزگی کے لیے ہم جاتے ہیں اور جس اللہ سے لو لگانے کے لیے جاتے ہیں، وہ ساری کی ساری وہیں پر پھر ساری چیزیں دم توڑ دیتی ہیں، جب کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے آگے جاتے ہیں۔ تو یہ فتویٰ کسی سے لے لینا کہ عورتیں ہجوم میں یا عورتوں کے گروپ میں یا کوئی دوسرا جو اپنے محرم کے ساتھ جا رہا ہے، وہ میری بہن ہو یا میرا کوئی اور ہو، میں اس کے ساتھ جا سکتی ہوں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر اتنی بڑی مشقت اللہ نے آپ کو کرنے کا حوصلہ دیا ہے اور اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، تو پلیز یہ کوشش کریں کہ اس اپنے عمل کو سے اجر حاصل کریں، نہ کہ اللہ کی ناراضگی حاصل کریں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ بات ہم کلیئر کر سکے ہوں گے۔ باقی رہا یہاں پر ہم لوگ جو سفر کرتے ہیں انڈیا پاکستان میں جاتے آتے ہیں، علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ اجازت موجود ہے، اجازت نہیں ہے، لیکن کم سے کم علماء اس بات کے لیے کہ اگر مجبوری اس درجے کی ہے کہ انسان کو جانا ہے، تو پھر چونکہ وہ اس تمام سفر میں عورت کہیں پر بھی کسی نامحرم کے ساتھ تنہا نہیں ہوتی، علماء نے اس وجہ سے اجازت دی ہے کہ جایا جا سکتا ہے، لیکن محرم اگر ساتھ میں ہے تو پھر یہ زیادہ اچھا ہے کہ محرم ساتھ میں جائے۔ اب ہم لوگ دور رہتے ہیں، اسی اجازت کی وجہ سے ہم سب جانتے ہیں، لیکن کوئی عورت اپنے آپ میں یہ نہ سمجھے کہ جو یہ سفر کر رہی ہے یہ ویلڈ ہے، یہ ویلڈ نہیں ہے۔ ضرور استغفار ہونا چاہیے، ضرور توبہ ہونی چاہیے، ضرور صدقات دینے چاہیے کہ یا اللہ میں نے مجبوری میں کیا ہے، میری مجبوری تو جانتا ہے، لیکن کم سے کم حج اور عمرہ کے وقت میں یہ اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ کوئی علماء اور نہ سعودی علماء یہ اجازت دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کے میل جول کو روکنے کے لیے آپ نے جو جمعہ سب کے اوپر فرض ہے، عورتوں کے اوپر فرض قرار نہیں دیا گیا، نہ ہی فرض نمازیں مسجد میں عورت کے اوپر فرض ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور کہا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو۔ تو عورتیں مساجد میں جانے کی اجازت موجود ہے، اس اجر کے لیے جو جمعہ کا ہے،
اس اجر کے لیے جو کہ جماعت کی نماز کا ہے، لیکن اس کے ادب و آداب سیکھے جائیں گے کہ ایک عورت مسجد میں کیسے جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں عورتوں کی صفوں کو مردوں سے پیچھے رکھتے تھے، اور نماز کے خاتمے پر سلام پھیرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر انتظار کرتے تھے تاکہ مردوں کے اٹھنے سے پہلے عورتیں اٹھ کر چلی جائیں۔ اسی طرح آپ کا یہ کہنا تھا کہ مردوں کی بہترین صف سب سے آگے کی صف ہے، اور بدترین صف سب سے پیچھے یعنی عورتوں سے قریب کی صف ہے، اور عورتوں کی بہترین صف سب سے پیچھے کی صف ہے، اور بدترین صف سب سے آگے کی ہے یعنی مردوں سے قریب کی ہے۔ ڈسٹریکشن ہے نا جب آپ پیچھے میں ہوتے ہیں، جب آپ آگے میں ہوتے ہیں، یا بعض اوقات یہاں پر بھی مساجد ایسی بنی ہوئی ہیں جو آگے کی صف ہوتی ہے جس میں کہ مرد دکھائی دیتے ہیں، یعنی اگر وہ ذرا سا سلام پھیریں تو عورتوں کی طرف دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسی جگہوں سے عورتوں کو بچنا چاہیے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ درمیان کی جگہ میں اور بیچ کی جگہ میں اپنی صف کو رکھا جائے، اور اپنے جو ہے وہ اپنی لائن کو رکھا جائے اور اپنے ہونے کو رکھا جائے، تاکہ نہ پیچھے کے ڈسٹربنس سے آپ کی نماز خراب ہو، نہ آگے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا ہم اس جگہ پر پائے جائیں۔ اسی طرح آپ نے عورتوں کو اعتدال کے ساتھ بناؤ سنگار کرنے کی اجازت بھی دی ہے کہ میک اپ کیا جا سکتا ہے، اور میک اپ سب سے زیادہ اپنے شوہروں کے لیے کہا گیا کہ کیا جائے، اور شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو دیکھا کریں۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب شوہر دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو عورت اور بیوی کے اندر سے یہ شوق ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ پہنیں اور کچھ ایسا کریں کہ جس سے کہ خوبصورت دکھائی دیں۔ تو دونوں چیزیں ہیں، پہلے تو شوہروں کو یہ بات بھی سمجھانا، اس لیے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں اپنے کسی بھی درس میں کہ شوہر کے لیے تیار ہوا جائے، تو عورتوں کو اور خواتین کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ بھائی اگر کوئی دیکھے تو نہ، تو پھر ہم اپنے بھائیوں سے بھی کہیں گے کہ پلیز اپنی بیویوں کی تعریف بھی کیا کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے جہاں چند جھوٹ کو پسند کیا، جھوٹ مومن کو اجازت نہیں ہے، لیکن جہاں چند جھوٹ کو پسند کیا ہے وہاں محبت بڑھانے کے لیے اپنے شوہر کی اور اپنے بیوی کی تعریف کرنے کو بھی پسند کیا گیا ہے، صلح کرنے کے حوالے سے بھی پسند کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جس سے کہ آپس کے تعلقات خوبصورت ہوں، اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ لینا، کھانے کی تعریف کر دینا، گھر کی سجاوٹ کی تعریف کر دینا، اس کے پہننے اوڑھنے کی تعریف کر دینا، اس میں کوئی پیسہ جاتا ہے؟ کہیں پر سے کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ تو پھر اللہ کرے کہ ہمارے بھائی، ہمارے شوہر ساروں کے دل اتنے بڑے ہو جائیں کہ کم سے کم اس عورت کی قدر کر لیں کہ جس نے اپنی پوری جوانی گزار دی ہے ان کے پاس، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئی ہیں، جو ان کے بچوں کی جو ہے مائیں ہیں، اور جنہوں نے ان کے گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی اور اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس کی قدردانی ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کی ساری عورتیں بہترین ہیں اور سب سے ہنس کے بات کیا جائے، اور بیوی کے ساتھ ہی ساری کی ساری تنقید اور سارے کا سارا غصہ بیوی کے اوپر ہی اتارا جائے۔ تو یہ تو ہو گیا شوہروں کے بارے میں باتیں، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ شوہر دیکھے یا نہ دیکھے، میرے لیے اور آپ کے لیے سجاوٹ ہمارے شوہر ہی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے شوہروں کے لیے ہی سجنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے، اور لیکن اس میں حد سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ نے اس کو بہت سختی سے روکا ہے۔ یعنی اس زمانے کے بناؤ سنگار میں عرب کی عورتوں میں کیا چیزیں رائج تھیں کہ وہ اپنے بالوں میں دوسرے بال ملا کر اس کو زیادہ لمبا اور گھنا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بالوں کے اندر بالوں کا لگانا اور کسی انسانی بالوں کا لگانا بالکل منع اور حرام ہے۔ اسی طرح وگ پہننا منع اور حرام ہے۔ اسی طرح جسم کے مختلف حصوں کو گودنا، مطلب جو ٹیٹوز ہوتے ہیں، جو آج کل چیزیں ملتی ہیں، یہ سارا سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حرکات کے اوپر لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح مصنوعی تل بنانا، اسی طرح بال آئی بروز کو بنانا، یا اپنے چہرے کے مختلف جو ہے نا ہیئرس کو خواہ مخواہ جو ہے وہ نکالنا، یہ ساری چیزیں اس زمانے میں دانتوں کو گھس کر باریک بناتے تھے یا دونوں دانتوں کے بیچ میں گیپ بنواتے تھے، یہ سب وہاں پر ان کی اس زمانے کے لیے خوبصورتی کے کا یہ معیار سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں لعنت زدہ ہیں،
ان سے بچنا چاہیے۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی جب پچھلے دنوں ہم آئی بروز کی بات کر رہے تھے اور ہماری ایک بہن نے یہ کہا کہ نکھت جس دن سے ہم نے آپ کو یہ سنا ہم نے آئی بروز بنانا بند کر دیا۔ ہوتا ہے نا فائدہ، آپ اور ہم بولنے سے ڈرتے ہیں۔ اب آج کے زمانے میں ہر کوئی کرتا ہے یہ باتیں بولنے سے، تو لوگ ہمارا درس ہی سننا چھوڑ دیں گے۔ ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی میرا درس سنے یا نہ سنے، اس لیے کہ ہم ہدایت تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ حق بات، اللہ کی پسند کی بات پہنچانی ہے، لوگوں کو اس کے آخرت کی خرابی سے بچانا ہے۔ اگر آج تک کسی کو نہ پتہ چل سکی یہ بات کہ یہ کتنا برا اور قبیح کام ہے اور انسان اس کو کرتا رہا، اور انہوں نے یہی بات کہی کہ جب آپ نے یہ کہا کہ ہم ایسا چہرہ لے کے کیا کریں گے جس سے اللہ نہ دیکھے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ ایک انسان کو سمجھ میں آ گئی تو باقی لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے، یا سب کو کیوں نہیں سمجھ میں آ جاتی ہے بات، جب کہ ہم روزانہ اور ہر دفعہ دور قرآن سے گزرتے ہیں اور ہم یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم جب قرآن کو پڑھیں اور اس کے احکامات ہمیں پتہ چلیں، تو اس لیے نہیں جو ہے وہ آپ کو اور ہم کو وہ احکام قبول کر لینا ہے کہ کوئی مدرس، کوئی ٹیچر، کوئی درس دینے والا کہہ رہا ہے، نکت حیدر کہہ رہی ہیں، بلکہ یہ ساری کی سارے باتیں اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں۔ اگر ہم اسے نہیں سنتے اور اسے سن کر انسنی کرتے ہیں تو کتنی حجت تمام ہوتی جاتی ہے میری اللہ رب العالمین کے آگے۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ سن کے نہیں سنتے اور دیکھ کے نہیں دیکھتے، تو پھر ان کے دلوں کے اوپر اللہ رب العالمین مہر لگا دیتے ہیں کہ پھر کبھی ہدایت کی طرف جانے کا موقع ہی نہیں ملتا ایسے انسان کو۔ تو جب انسان سنے تو چاہیے کہ دل ہلیں، چاہیے کہ انسان اس فکر میں لگ جائے، کیا میرے گھر کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت آتی ہے؟ جیسا کہ پچھلے دنوں بات ہوئی کہ کتا اگر گھر میں ہو اور تصویریں ٹنگی ہو تو فرشتے نہیں آتے۔ کیا میری صورت ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھتا ہے؟ کیا میرے گھر کے اوپر برکتیں؟ اس کا تو بڑا ہمیں شوق ہے کہ میرے گھر کے اوپر برکت نازل ہو، اور کون نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ لیکن برکتوں والے اگر لعنتوں والے اعمال کیے جائیں گے تو کیا برکتیں نازل ہوں گی؟ تو یہ تو سوالیہ نشان میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ تو اگر کسی کو نہیں پتہ تھا، کوئی کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا اور اتنے دن گزر گئے، اب پتہ چل گئی تو اب کریں توبہ۔ موت کی گھڑگھڑاہٹ سے پہلے تک کی توبہ اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں، اور بنا لیں اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو ایسا جیسا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کیا معنی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آتے اور اللہ نہ کرے ہماری چیزوں کو دیکھ کے، ہمارے گھروں کو دیکھ کے فوراً پلٹ جاتے کہ یہ تو ایمان والوں کا گھر نہیں لگتا، کیا ہم ایسا چاہتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں چاہتے۔ تو پھر ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو ہے وہ ہدایت کی ہے۔ تو ہم لوگ آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف اور سبق کی طرف، جو کہ آج سورہ نور 32 آیت نمبر 32 کے پاس چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کی تلاوت ہو چکی ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ تنہا ہوں، مجرد یعنی سنگل، اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جب نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت مآبی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی انسان اکیلا تنہا رہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی ایک فطرت بنائی ہے، اور فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے جوڑے اور اپنے زوج کے پاس سکون حاصل کرتا ہے۔ اور اگر آج کے دور میں کوئی سکون نہیں بھی حاصل کرتا، تبھی بھی اللہ رب العالمین نے جو جائز راستے رکھے ہیں، بہرحال انسان نے اپنی ہی زیادہ ڈیمانڈ کی وجہ سے یہ سکون کھویا ہے نا۔ اگر ہر کوئی اپنی نظر وہیں تک محدود رکھے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہیں پر اس کے دل کے اندر قناعت ڈال ہی دیتے ہیں کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملا ہے، اور اگر کسی کے اندر خامی موجود ہے تو میرے اندر بھی خامی موجود ہے۔ تو جو نکاح ہوتا ہے وہ کسی کے لیے اس کا ساتھ نہیں ہوتا کسی دو انسان کا کہ جو خوبصورتی ہے، جو
تعریف کے قابل چیز ہے صرف ان چیزوں کو ہم نے قبول کیا ہے، بلکہ ایک دوسرے کو اس کی کمی اور اس کے جو ہے کمی کے ساتھ ہی قبول کیا جاتا ہے کہ جو بھلائی ہے وہ بھلائی بھی ہے، اور جو کمی ہے اس کی بھی پردہ پوشی کی جائے گی، جیسا کہ ہم لباس کے اندر دیکھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس رشتے کو لباس سے تعبیر کیا ہے، جو ایک انسان کے لیے پردہ، اس کی تمام کھوٹ اور کمی کوتاہی کے لیے ایک پردہ ہوتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ موجود ہے لباس میں، جو کہ اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کے درمیان نکاح کی صورت میں پیدا کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ آج بہت سارے لوگ اور بہت ساری خواتین یا مرد جو کہ ڈیورس لے رہے ہیں، تو پھر چاہیے کیا کہ ان کو چاہیے کہ پھر وہ یا تو اگر ڈیورس لیا ہے تو بھی، اور اگر نہیں لیا ہے تو بعض اوقات لڑکیاں ڈر جاتی ہیں شادی شدہ حالات کو دیکھ کے، وہ کہتی ہیں ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ بعض جگہ مرد ڈر جاتے ہیں آج کے ساتھ شادی شدہ حالات کو دیکھ کے کہ ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، کون اس جھنجھٹ میں اپنی زندگی کو ڈالے، کہ پتہ چلا کہ ابھی اس وقت جو آزادی حاصل ہے وہ ایک لڑکی آ کے کہتی ہے کہ 24 گھنٹے میرے غلامی ہو جاؤ۔ تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن کیا پھر نکاح کو چھوڑ دیا جائے گا؟ پھر جو انسانیت کو اور نسلوں کو آگے بڑھانے کے جو طریقے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے گا؟ پھر جو فطرت تقاضا کرتی ہے اس کا کیا کیا جائے گا؟ پھر گناہ کیا جائے گا؟ تو اتنی ساری چیزیں موجود ہیں کہ انسان اس معاشرے میں ماں باپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جیسے ہی بچے بڑے ہو جائیں، 3 چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جلدی کی جائے، کہ جب کوئی بچہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے تاکہ حرام سے وہ حلال کی طرف آ جائے۔ جب کوئی جو ہے وہ فوت ہو جائے تو پھر اس میت کو جلدی دفن کیا جائے۔ اور ایک اور بھی بات تھی جو اس وقت میرے ذہن سے نکل رہی ہے، تو 3 چیزوں کو کے معاملے میں جلدی کرنی چاہیے۔ تو کم سے کم یہ 2 بات تو سمجھ میں آ گئی نا ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چاہیے اب تو اللہ کا شکر ہے بچے بہت جلدی شادیاں کر بھی رہے ہیں، اور ماں باپ ماشاءاللہ اس بات کے اوپر راضی بھی ہیں کہ جلدی شادی کر دیں، لیکن اس میں بھی ایک اعتدال ضروری ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں شادی نہ کر دی جائے کہ ذمہ داری اٹھانے کا مزاج ہی نہیں پیدا ہوا ابھی۔ شادی کو فن سمجھتے ہیں، جب یہ خواب ٹوٹ جاتا ہے پاس ہو جانے کی وجہ سے، خرابیاں دکھائی دینے لگ جاتی ہیں، تو کہتے ہیں جی نہیں اب ان کے ساتھ تو معاملہ ہمارا چلنا نہیں ہے، تو ہم پھر کسی اور طرف چلتے ہیں، کوئی اور شاید مل جائے گا۔ شادی فن نہیں ہے، فن ہے الحمدللہ، لیکن ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی لے کے آتی ہیں، اور یہ بھی لے کے آتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایثار، قربانی کے ساتھ چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی جگہ کہا ہے کہ اگر کوئی ایک چیز تم کو ناپسند ہے تو دوسری تو ہے نا اس کے پاس پسند کی چیز۔ انسان اگر خوبیوں کی طرف نظر رکھے اور شہد کی مکھی کی طرح ہو کہ جو کہ خوبیوں سے جو ہے وہ ہر پھول میں سے کہیں نہ کہیں سے اپنے فائدے کی چیز نکال لیتی ہے اور اس کی خوبصورتی کو پا جاتی ہے، اسی طرح ہر انسان، اللہ نے کسی انسان کو اتنا بیکار اور بدصورت نہیں بنایا کہ خوبی کوئی موجود نہ ہو۔ ہم غلط جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں ملتا نہیں ہے، یا ہمیں خوبیوں پر نظر نہیں ہوتی ہے اس لیے ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ جب خوبیوں کی طرف نظر ڈالی جائے گی تو خوبیاں موجود ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے نے آج یہ سمجھ لیا کہ بس ایک دوسرے کے لیے ہم تنقید کرنے والے ہی ہیں، کہ بس ایک کی خرابی دکھائی دی تو پھر اس کو بتا دیا جائے، اس کی خرابی دکھائی دے تو اس کو بتا دیا جائے۔ ہمارے لیے آپس میں محبت، اپریسیشن اور ایک دوسرے کی تعریف، یہ کوئی معنی نہیں رہ گیا اب شادی شدہ زندگی میں۔ تو پھر جا کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور اس محبت کو دیکھیں جو آپ نے، اور اس قدردانی کو دیکھیں جو آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے تھے۔ ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی آج کے دور میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جا کے دیکھیں کہ ایک دفعہ میں آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں اور آپ نے کیسے ہر ایک کی دل جوئی کی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ عورت نازک ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ گینا ہے۔ آپ گینا ایک ایسے شیشے کو کہتے ہیں جو کہ اگر گرے نہ کہیں پر سے نازک بہت ہوتا ہے، اور اگر اوپر سے گرے کہیں پر سے بھی تو اتنی تیزی سے ٹوٹتا ہے اور کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ تو عورت کا دل اتنا نازک ہے جس کی سمجھ شوہروں کو ہونی چاہیے، اور شوہروں کے جو احکامات ہیں، آج ہم شوہروں کے بارے میں زیادہ باتیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ذرا دل ٹھنڈا ہو ہمارے پاس سننے والے لوگوں کا، کہ نکھت ہمیشہ عورتوں کے بارے میں باتیں کرتی ہیں اور شوہروں کے بارے میں باتیں نہیں کرتی۔ تو اب چونکہ فیس بک کے اوپر بہت سارے ایسے لوگ بھی سنتے ہیں
ماشاءاللہ جو کہ سن رہے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ کچھ باتیں اس صنف تک بھی اور اس جینڈر تک بھی پہنچ رہی ہیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم اللہ نہ کرے کہ کہیں پر کسی زیادتی کی وجہ سے کسی اپنے ہی ساتھ رہنے والی، احسان کرنے والی کسی خاتون کا دل دکھا رہے ہوں۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے ہم لوگ آیت نمبر 33 پر ہیں۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مکاتبت کسے کہتے ہیں؟ مکاتبت اسے کہتے ہیں کہ جو زمانہ غلامی کا تھا، اللہ رب العالمین نے اس غلامی کو، جب اسلام آیا تو اس زمانے میں پورا جو ماحول تھا وہ کئی ایک طرح کے غلاموں سے، انسان غلام بنا کر رکھے جاتے تھے، اور ان کے ساتھ بہت جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ تو پھر اسلام نے آ کر انسانوں کو غلامی سے رہائی دلائی۔ اسلام نے آ کر غلامی دکھائی، غلامی سے نجات دلائی۔ تو اس سلسلے میں کیسا کیسا اصول اپنایا گیا؟ ایک اصول تو یہ اپنایا گیا کہ ہر ایک اکثر برائیوں کے بارے میں اور اکثر کسی گناہ کے بارے میں یہ تلقین کی گئی کہ اگر وہ غلام کو آزاد کریں تو یہ گناہ کا کفارہ ہے۔ تو اس طرح بہت سارے گناہ جو لوگوں سے کبھی ہو جاتے تھے، اس کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا سکھایا گیا۔ اسی طرح غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب اس طرح دی کہ جس کسی نے کسی کو آزاد کیا، کسی کو غلامی سے نجات دی، تو وہ اس کے ہر عضو کے بدلے، یعنی ہر آرگن کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس آزاد کرنے والے انسان کے آرگن کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو بالکل لوگ پھر شوق میں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے شوق میں غلاموں کو آزاد کرنے لگے۔ اسی طرح ایک موقع اسلام نے غلاموں کو خود بھی دیا، اور غلام کے مالکوں کو یہ سکھایا کہ اگر وہ آزادی حاصل کرنا چاہیں اور وہ ایک رقم جس کی مقدار طے کر دی جائے، اس رقم کو اگر وہ تمہارے پاس جمع کر دیں، اپنے آزادی کی وہ قیمت عطا کر دیں، تو تم ان کو آزاد کر دو۔ تو یہ ہے مکاتبت، کہ جب ایک غلام اپنے مالک سے کسی قیمت کے اوپر یہ معاملہ طے کر لیتا ہے کہ اگر یہ وہ قیمت اگر وہ اس کو غلام اگر ادا کر دے تو پھر وہ جو اس کا مالک ہے وہ اس کو آزاد کر دے گا۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ بہرحال عظمت نے یہ لکھا ہے کہ تیسری چیز نماز میں جلدی کرنے کی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہی چیز ہے کہ پہلی چیز کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دی جائے، جب میت ہے اور کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین میں جلدی کی جائے، اور تیسری چیز نماز میں جلدی کی جائے جب وقت ہو جائے نماز کا۔ تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 33 ہے کہ اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیوی فائدوں کی خاطر قہبہ گری یعنی جسم بیچنے پر مجبور نہ کرو، جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اور یہاں پر اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ خود جسم بیچنا چاہتی ہوں تو ان کو بیچنے دیا جائے، اور اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے مالک کو منع کیا کہ اس طرح کی بے حیائی کے کام اور فحاشی کے کام ان سے لیے نہیں جائیں گے، اور دوسری طرف ان کو یہ منع کیا گیا کہ اگر وہ خود کر لیتی ہے ایسا کام تو اس کی ذمہ داری خود اس کے اوپر ہے، لیکن کبھی کسی مالک کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اللہ نہ کرے کہ اتنی بےہودگی کے کام سے اپنے کسی لونڈی سے یہ پیشہ کروا کر پیسہ اکٹھا کرے اور مال کمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ، اور آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت کتنی ساری چیزیں حکومتیں چلاتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں نا، اور تو یہ جو کمائی، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے دنیا میں، کیا اللہ رب العالمین کا عذاب نہ آئے گا انسانوں کے اوپر؟ کہ جو وہ سارے بے حیائی کے کام جن کو کبھی کسی زمانے میں چھپ چھپا کے کیا جاتا تھا، آج سب کچھ لیگلائز ہو گئے، سب کچھ کوئی قانونی حیثیت دے دی جا رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، آیت نمبر 34 ہے، ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں بھی ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ آگے آیت نمبر 35 آ رہی ہے سورہ نور کی، بہت ہی خوبصورت آیت، اللہ نور السماوات والارض، کہ جس سے کہ ان کا نام لیا گیا ہے اس سورہ کا۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ کائنات میں اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں رکھا ہوا چراغ، اور چراغ ایک فانوس میں ہو، اور فانوس کا حال یہ ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے، یعنی اللہ نے اجازت دے رکھی ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت، خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوا تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے۔ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے۔ جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں؟ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنی ذات کا علم اور اپنی ذات کی برکتوں کو نور کہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کے کائنات کے اندر جو اللہ کے ذات کا جلال، جو اللہ کے ذات کی ہدایت، جو اللہ کے ذات کی رہنمائی اور معرفت موجود ہے، اسے نور سے تعبیر کیا ہے، اور اس نور کی مثال ایسی دی ہے کہ جیسے کہ طاق میں رکھا ہوا ایک چراغ۔ اور بہت سارے علماء نے اس کی مثال مومن کے دل کو دیا ہے کہ یہ طاق میں رکھا ہوا چراغ، ایک نور تو کائنات میں ہے اور ایک نور مومن کا دل ہے، جس میں اللہ کا نور ایمان اور ہدایت کی چمک سے بڑھتا ہی جاتا ہے۔ یعنی فانوس کی جو مثال دی گئی ہے، یہ فانوس اس کا ایمان اور اس کی ہدایت ہے۔ کسی بھی اگر کینڈل کو آپ شینڈیلیئر میں رکھ دیجئے، یا جو لائٹ جب شینڈیلیئر کو آپ سب اب ہم لوگ سب دیکھتے ہی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ چیز ایک ہوتی ہے، روشنی تو ایک ہوتی ہے، لیکن اس کی روشنی شینڈیلیئر کئی گنا بڑھا چڑھا کر آگے جو ہے ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نور جو مومن کے دل میں ہوتا ہے، وہ ایمان اور ہدایت کی وجہ سے وہ کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر آگے کی طرف، یعنی اس سے ریلیز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے، آپ کو پتہ ہے سائنس اس بات کو جانتی ہے، اور اب تو بہت کچھ بتایا جاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر سے کچھ نہ کچھ فریکوینسیز اور ریز نکلتی ہیں۔ تو یہ جو ایمان کی جو رے نکلتی ہے، جو کہ روشن اتنی ہوتی ہے کہ سامنے والا اس کو پہچان سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ تم اچھی صحبت اختیار کرو۔ اچھی صحبت سے آپ کے اندر وہ ریز اور وہ جو اللہ کا نور ہوتا ہے وہ آپ کے اندر اور ہمارے اندر بھی سرایت کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اپنے دل کے اندر اللہ کے اس نور کو محسوس کیا جائے۔ اور یہ نور کیسے بڑھتا ہے؟ یہ نور تو اسی کتاب ہدایت سے بڑھتا ہے نا۔ اس نور کی مثال اللہ رب العالمین نے ایسے رکھی ہے کہ اس ہدایت کو محض ایک ایسے تیل، جس طرح تیل جو اگر جو بھڑکنے والا تیل ہے، یہاں پر زیتون کی مثال دی گئی ہے،
اور اگر زیتون ہم نے اپنے گھروں میں جلائے نہیں ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح کا زیتون کا تیل زیادہ بھڑکتا ہے اور کون زیادہ روشن ہوتا ہے. تو کم سے کم پٹرول سے ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ پٹرول کو کیسا ہوتا ہے. آگ تک پہنچنے کی، آگ کو پٹرول تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ پٹرول خود آگے بڑھ کر آگ کو لپک لیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اس قلب سلیم کی مثال دی ہے جو ہدایت کی طرف، ہدایت کا پیاسا ہوتا ہے اور خود آگے بڑھ کر ہدایت کو حاصل کر لیتا ہے اور خود اس ہدایت کو ملٹی پلائی کر کے دوسروں تک پہنچاتا ہے. یہ ہے مومن کا دل. تو آج ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کر یہ سوچیں کہ میرے دل میں اللہ رب العالمین نے کتنا نور میں سمیٹ پائی ہوں اللہ کی اس ہدایت سے، اللہ کی کائنات سے، اور کتنا ملٹی پلائی کر سکی ہوں اپنے قلب سلیم سے اور اپنے اس ایمان اور ہدایت سے. یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ ضرورت ہے. یہ سورہ نور کی آیت ہمیں اور آپ کو یہ فکر دے رہی ہے، کیا میری سیرت اور میرا کردار اس نور کو ملٹی پلائی کر رہا ہے؟ کیا اس نور کی روشنی دوسروں تک پہنچ رہی ہے؟ کیا اس دیے سے دوسرے دیے جل رہے ہیں؟ کیا یہ کام ہو رہا ہے؟ تو آپ اپنے لیے بھی لکھیے، ہم اپنے لیے بھی لکھیں. کم سے کم اگر نہیں کوئی کر پا رہا اور نہیں کر سکا تو یہ تڑپ اپنے دل میں پیدا کرے کہ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے، میرے دل کو وہ نور عطا کر دے کہ جس سے کہ کئی ایک نور روشن ہو سکیں، جس سے کئی ایک شمع جل سکے، جس سے کتنے اندھیرے دور ہو سکیں. اللہ رب العالمین نے اس کی مثال اسی طرح دی ہے کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ کوئی تجارت، کوئی فائدہ اور کوئی ان کی خواہشات اللہ کے یاد سے ان کو غافل نہیں کرتی. یہ ان کی صفات ہیں، اور اللہ رب العالمین اس صفت کی وجہ سے ایسا نور عطا کرتا چلا جاتا ہے، ورنہ تو کوئی اگر اس صفت سے محروم ہو تو پھر اس کی زندگی میں ایسا اندھیرا ہے جیسے کہ گہرے سمندر میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے. جب اندھیرے والی رات آتی ہے تو سمندر بھی گہرا اور موج بھی گہری اور موج بھی اندھیری، تو اس میں انسان کا ہاتھ کو ہاتھ بھی نہ سجھائی دے. اور یہی ایک آیت ایسی ہے سورہ نور کی کہ جس کو ایک سمندر میں سفر کرنے والے بحری سیاح نے سنا تو اس نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بحری سفر کیا تھا، کبھی کوئی سمندر کا سفر کیا تھا؟ پتہ یہ چلا کہ آپ نے تو کبھی شاید ہی سمندر دیکھا بھی تھا. تو وہ اس بات کے اوپر کہ ایمان لے آیا کہ یہ جو اندھیرے کی مثال قرآن میں دی گئی ہے، یہ کوئی سمندر کا سفر نہ کیے ہوا انسان دے ہی نہیں سکتا. یہ بے شک یہ کتاب اللہ رب العالمین کی ہے جو اندھیرے کے سمندر کے اس اندھیرے کو بھی جانتا ہے جو کہ وہی انسان جان سکتا ہے جو اس سے گزرا ہو. جو نہ گزرنے والا اس کی ایسی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. تو قرآن جہاں بہت ساری چیزوں کو اور سائنسی تحقیقات کو آج ہمارے لیے اور آپ کے لیے بے نقاب کر رہا ہے، اس زمانے میں بھی جب لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آتی تھی لوگ ایمان لے آتے تھے. اور آج بھی ہمارے پاس تو یہ کتاب چونکہ بچپن سے ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، اس کی اتنی اہمیت موجود نہیں ہے، لیکن آج بھی کسی ایسے کے ہاتھ لگ جاتی ہے کہ اس کی کہ جو کہ ایسے حقائق سے جو پہلے اور اس کے حق باتوں سے اور سائنسی انکشافات سے جو پہلے نہیں جس کو پتہ ہوتی، پھر وہ اس کتاب کے انہی فائدوں کی وجہ سے ایمان لے آتے ہیں لوگ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر ایک چیز تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ رب العالمین کی. تو تسبیح کے اعتبار سے، اللہ کی یاد کے اعتبار سے ہم لوگوں نے ایک ٹارگٹ لیا ہے نا. کیا ٹارگٹ لیا ہم لوگوں نے ایک ٹارگٹ لیا ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے، اور ہمیں بہترین موقع ملا ہے، بہترین وقت ملا ہے رمضان کا، رائٹ؟ تو پھر رمضان کے اس موقع اور اس فائدے اور اس وقت سے، جب کہ باہر کی دنیا بند ہے، اور ہم پھر سے یہ بات کہیں گے کہ وقت لگا لیں اپنا اللہ رب العالمین کے لیے. ہر کوئی جو اپنے تلاوت قرآن کو بڑھا لے، اپنے تسبیحات کو بڑھا لے، اپنے دینے کو بڑھا لے، اپنے فوکس کو بڑھا لے، اپنی ہر اس مشقت کو بڑھا لے جو اب سے پہلے اس نے رمضان میں کی تھی. یہ رمضان ہماری زندگی کا بیسٹ رمضان ہونا چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے اس آسانی کو جو اس نے اس وقت ہمارے لیے
اپنی طرف آنے کے لیے بہت ساری چیزیں، نہ صرف شیاطین بند ہیں بلکہ باہر کی دنیا بھی بند ہے، اور ہمارے اوپر ایک خوف بھی طاری ہے، اور ہم اللہ کی طرف جھک بھی رہے ہیں، اور ہم دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہم اکنامی کے کریش کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہم مستقبل سے لرزاں اور ترسا بھی ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا آگے چل کر کے، پتہ نہیں ہماری اولادوں کا کیا بنے گا آگے چل کر کے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بند کر کے اپنی اہمیت بتا دی نا، کہ اگر تم اللہ کے ذکر سے دنیا کے پیچھے پڑ کے اللہ کے ذکر کو چھوڑو گے تو پھر اب بیٹھ جاؤ، اور کم سے کم اگر بیٹھنا نصیب ہو گیا ہے تو اللہ کے ذکر میں اس وقت کو لگاؤ، تاکہ تمہارے اوپر سے یہ تمام پریشانیاں دور کی جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کے نشانیوں کو بتاتے ہوئے آگے کہتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر 43 پر ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیا دیتی ہے، اور رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا جو پیٹ کے بل چل رہا ہے، کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قرآن نے آج کی سائنسی تحقیق سے پہلے، سائنس نے آج ہمیں بتایا کہ 80% ہمارے بدن میں، ہمارے جسم میں پانی ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ حقیقت، اور اللہ رب العالمین نے یہ حقیقت انسان کے اوپر واضح کر دی تھی کہ اس تمام جاندار کو اللہ رب العالمین نے پانی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر 46 ہے، ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ رسول کی طرف تاکہ رسول اس کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کریں، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ البتہ اگر حق ان کے موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑی اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور جو اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے ساتھ قیامت تک کا یہ وعدہ کر رکھا ہے، اور آپ کا وعدہ کیا ہے؟ آپ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر دین کو اس کی مضبوط بنیادوں پر قائم کیا جائے اور اللہ کی بندگی کی جائے خالصتاً اپنی خواہش سے اوپر اٹھ کر کے، تو پھر اللہ رب العالمین مسلمانوں کے قدم کو اس زمین پر جما دیں گے اور انہیں خلافت عطا کریں گے، اس لیے کہ خلیفہ بنا کے تو پیدا ہی کیا گیا تھا، لیکن شرط کیا تھا؟ جب تک میری حکم کی پابندی کرتے رہو گے یہ زمین کی اور خزانوں کی چابیاں بھی تمہارے ہاتھوں میں ہوں گی۔ لیکن جب یہ اس راستے کو بھول بیٹھو گے اور بھٹک جاؤ گے اور ظلم کرنے لگ جاؤ گے یا اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جاؤ گے، تو پھر دوسروں سے ہی تمہیں اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر دوسری قوموں کو تمہارے اوپر غلبہ عطا کر دیا جائے گا، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔
اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کو کھلے طور پر بیان کرتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور یعنی یہاں پر گھروں کے اندر اور کمروں کے اندر آنے کے پہلے گھروں کے اندر سلام کے ذریعے داخل ہونے کے آداب سکھائے گئے تھے، اب گھروں میں بھی بچوں کو اور گھر کے اندر رہنے والوں کو ایک طریقہ اور ایک ادب سکھایا گیا ہے کہ وہ اوقات جس میں انسان تنہائی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ کوئی نہ سمجھے کہ کپڑے اتار کر رکھنے کا مطلب سارے کپڑوں کو اتار دینا ہے، بلکہ وہ ایکسٹرا کپڑے جو عام طور پر انسان لیٹتے وقت میں بستر پر آرام کرنے کے وقت میں اپنی ایکسٹرا کپڑے جب انسان اپنے اوپر سے ہٹا دیتا ہے تو پھر چاہیے کہ پھر ایسے وقت میں جو کوئی ان کے کمروں میں داخل ہو تو ان کو اجازت کے ذریعے داخل ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ بات ہمیں سکھانی چاہیے جب کہ وہ چھوٹے ہی ہوں کہ بلا اجازت اپنے والدین کے کمرے میں داخل نہ ہوا کریں۔ اور جو عورتیں اور بچوں کے بارے میں بھی یہ بات کہ 10 سال کی عمر کے بعد بچوں کو اپنے کمرے میں سلانا نہیں چاہیے۔ خیر اب تو بہت چھوٹی عمر میں بچوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، لیکن ان چھوٹے بچوں کو بھی یہ سکھایا چاہیے کہ جب وہ ماں باپ کے کمرے میں داخل ہوں تو پھر وہ نوک کر کے آئیں۔ جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کے امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتے تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور یہاں پر بڑی عمر کی عورتوں کو چادریں اتارنے کی ریسٹرکشن یعنی اجازت دی گئی ہے، مگر شرط کے ساتھ کہ اگر زینت دکھانا یا بناؤ سنگار کرنا اگر ابھی تک ان کی طبیعت کے اندر موجود ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ پردہ کریں، لیکن اگر وہ اس سے آگے نکل چکی ہیں تو پھر ایکسٹرا چادر جو کہ پردے کے لیے دوسری جوان عورتوں کو کہا گیا کہ اپنے اوپر ڈالیں، ان سے ان کو جو ہے وہ اجازت دی گئی کہ اگر وہ نہ رکھیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اگر اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنی چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہاری سپردگی میں ہوں یعنی تم کو دی گئی ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعا خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب نے اپنے سلام کو بڑھایا ہوگا، اور اگر نہیں بڑھا ہے تو دوبارہ اس پر توجہ کریں، ٹھیک ہے؟ کہ ہم لوگ اب انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ سلام کریں گے، اور یہ زیادہ سے زیادہ سلام انشاءاللہ ہمارے آپس کی اس محبت کو بڑھائے گا۔ اسی طرح یہاں پر رشتہ داروں کو جن کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، ان کو ایک دوسرے کے گھروں میں کھانے پینے کی اجازت موجود ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ بہو ساس سے اجازت لے کے کھائے اور ساس بہو سے اجازت لے کے کھائے، یا رشتہ دار ایک دوسرے سے اجازت لے کے کھائیں، بلکہ اگر تو اس زمانے کا تو مطلب ایک بہت بڑا اٹریکشن کھانا پینا ہوتا تھا نا، تو اس لیے کھانے پینے کی اجازت خاص طور پر دی گئی ہے کہ یہ تبھی بھی کیا جا سکتا تھا، ابھی بھی کیا جا سکتا ہے، اور اپنے وہ لوگ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دوسروں کے گھروں میں کھانے میں کوئی شرم یا کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ اجازت نہیں ملی تو میں کیسے کروں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی اجازت موجود ہے، اور یہ ایک دوسرے کے لیے محبت اور کلوزنس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنی کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔
تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ منافق کیا کرتے تھے کہ بس آتے چپکے سے شرکت کرتے، اور جب جب ان کی حاضری لگ جاتی، اگر آپ میں سے کوئی اگر ایسا کر رہا ہے دور قرآن میں بھی، تو پھر انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حاضری لگا کے پھر کہیں اور ہم چلے جائیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ چلے ہم نے صورت تو دکھا دی ہے، ہم نے ہینڈ تو ریز کر دیا ہے، اب میری یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ تو